مجاہد اسلام میرے مخلص بھائی مولانا قاری محمد شفیق صاحب، دیگر احباب ذی وقار، لائق صد تکریم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے پیارے بچوں، اگر پردے وچ سونی ہیں اہل محلہ میری معززہ محترمہ اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، محض اللہ رب العالمین دی رضا واسطے اللہ دے بندے ای محفل وچ حاضر ہی سے دل نال دعا کرو، اللہ رب العالمین اپنے خاص فضل و کرم نال اپا سب دوستاں دی اے حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر منظور و مقبول فرماوے۔ سارے محترم بھائی، مخلص دوست، ہر دل عزیز شخصیت محترم ملک حاجی عبدالغفور صاحب نے محض اللہ دی رضا واسطے اے محفل سجائی، تو اکو بھی بلایا، میری بھی حاضری ہوئی، مقصود مطلوب صرف اور صرف اللہ دی رضا ہے۔ دعا کرو اللہ اپنی رضا والی نعمت سبھی کو نصیب فرماویں، اور ساری محفل دا ثواب اللہ اپنے بے بہا خزانیاں وچوں اپنے بندے سارے محترم بننے والے بزرگ جناب ملک حاجی عبدالعزیز صاحب دی روح کو اللہ اجر نصیب فرماویں۔ دعا کرو اللہ انہاں کو کروٹ کروٹ راحت نصیب فرماویں، انہاں دے درجات اللہ بلند فرماویں۔ اگر آمین آدھے بیٹھے ہو میں دعا کراں اللہ انہاں کو بھی ساکو بھی اپنے کرم نال معاف چا فرمائے۔ بغیر کہیں تمہید دے گفتگو دا آغاز کرنے ہیں۔ دوستو، کلام اللہ دا 16واں پارے، سورہ مقدسہ دا نا ہی وے سورہ طٰہٰ، ایک چھوٹی جہی آیت طیبہ میں خطبے میں تلاوت کی تھی۔ اگر میرے نظرہ وچ نظرہ ملا کے طلب دا دامن پھیلا کے باندھے ہیں، انشاءاللہ اپا قرآن سمجھ دے ہیں بتوفیق اللہ تعالی۔ دوستو، اللہ قرآن فرمائے منہا خلقناکم، بنامن والے اللہ نے جرلے تواکو بنایا۔ تواکو متوجہ رہو ذرا، ذمہ دارو قرآن سمجھو، تاجرو قرآن سمجھو، بزرگو قرآن سمجھو، میرے عزیزو قرآن سمجھو۔ اللہ قرآن فرمائے منہا خلقناکم، بناون والے نے جرلے تواکو بنایا، تے تواکو بنے دے ویلے مولا نے توڑے واسطے زمین دے جڑے حصے، جڑے خطے، جڑے ٹکڑے تو اللہ نے توڑے واسطے خمیر دی مٹی چاہتی، خمیر دی مٹی
ذرا بے تکلف بھی میرے نال بولے سو جلا رہی دے علاقے میں پہلی دفعہ نہیں آیا بیٹھا میں قرآن سمجھاونا چاہنا جان بوجھ کے میں سریکی وچ گفتگو شروع کی تھی کہ بزرگ بھی میری گال تہ تک سمجھے سنو تو آکو بنایا میکو بنایا گرج کے بولو کہیں بنایا جنہیں نہیں بولے انہاں کو کہیں بنایا سیانے تھی وہ یاری نہ محفل ہے اے کرو محبت ریتی کرو سب بولو کہیں بنایا سنو تو آکو بنایا میکو بنایا بناون والے نے انسان کو جدلے بنایا اللہ نے جڑے حصے تو زمین دے جڑے خطے تو خمیر دی مٹی چاہتی تے ساکو بنایا ہوں اللہ دا ضابطہ قانون ایک حقیقت سنو اٹل فیصلے ایک دی ہی جسد خاکی کنو روح نکل ونجنی ہے روح پرواز تھی ونجنی ہے تے اے جڑا خاکی بدن مٹی کنو بنیا ہویا اے جسم اے اتھائی ونج کے دفن تھی منے وفیہا نعیدکم میں ترجمہ ہی کرا اے مٹی ہوں مٹی وچ ونج ملنی ہے جیڑی مٹی کنو ہی مٹی دا مولا نے خمیر چاہتا ایک قرآن جڑا بیان کر رہی ہے ذرا سمجھو بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم میری تلاوت دا ثواب بھی مرحوم حاجی عبدالعزیز صاحب کو پہنچے تے سجن ہے بیٹھے ہو تو سبحان اللہ دا بھی ثواب پہنچے نا قرآن سمجھو میں بڑا قیمتی وقت جن کے آیا بیٹھا میں کوئی سمجھامنا چاہنا مراقبے میں تقریر نہیں سننی میرے نظرہ پاؤ میں بیان سمجھاوا بناون والے نے تو کو بنایا تے خمیر دی مٹی چاہتی مٹی چاہتی اے جسم بنایا اے بدن بنایا اے جان بنائی اے جسد خاکی بنایا اے بدن جسم بنایا کہیں بنایا اگر غور کرو میں ہیرے جیسا جملہ دے رہی ہے مولانا دعا دے سو قرآن دی اے آیت سمجھ کے میں ای نتیجے تے پہنچا کہ اے بھی مٹی ہے اے بھی مٹی ہے اے بھی مٹی ہے ادھر دیکھو اے جڑا شاہ صاحب بنیا بیٹھے اے بھی مٹی ہے تے اے ملک خان جام رئیس وڈیرے مٹی ہیں اللہ گواہ کر کے آدھا سلام اے اون کاریگر دی کاریگری کو جے خمیر مٹی وچوں چاہتے مگر اتنے سونے چہرے بنے کاریگر کون ہے بولو یارو بناون والا کون ہے اچھا اہل نظر تساں ایک مکان بنواونا ہووے مستری سڈو کاریگر سڈو اکوا کو یار مکان بنواونے شاندار پروقار ہائی سب سمجھ آتی پی مستری سڈیا آکھا شاندار بنگلہ بنواونے کوٹھی ماربل نال مزین ہووے چمکدار پروقار ہووے اے نقشہ ہووے او نقشہ ہووے سنو مستری صاحب کیسی کاریگر کیسی بہت اچھی بات ہے مٹیریل منگواؤ ماربل ہووے بجری ہووے سریا ہووے سیمنٹ ہووے لوہے دا سامان ہووے پکیا اٹا ہووے بنیادی مٹیریل ہووے مکان بننے ہیں سنو جلا رائی والو اگر تسا جواب چاکو مستری
مٹیریل کو چھوڑ بنگلہ بنواونے مگر سامان کوئی نہیں، سیو پانی ہے، کھالے دا وہندہ پانی ہے، تے مٹی تو پٹ شاباش جتنا ٹرالیاں مرضی آویں بنگلہ بنا۔ او اکسی ملک صاحب عقل دا علاج کرو یار، مٹیریل دیندے نہیں وے، مٹی تے سیو پانی دیندے ہو تے آدھے ہو بنگلہ بناوا، کیویں بناوا؟ سنو کائنات دے کاریگر عاجز آویندن، او کاریگر دی کاریگری کو لکھ سلامہ ہومن، جے خمیر مٹی پانی چاہتا تے عمارتاں اے چہرے بنے، اے مکھڑے کہیں بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم خلقنا النطفة علقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر۔ اج جامع اج خطیب پاکستان بڑا پھر دے محمد اسماعیل شاہ کاظمی، خبردار نخرہ نہ کر، اللہ دا قرآن فرمے دے اپنی حقیقت سمجھ، اپنی اصلیت سمجھ، اپنی پوزیشن سمجھ، اپنی اصل حقیقت سمجھ، تو کیا ہمیں غلیظ نطفہ گندا پانی انہوں خمیر دی مٹی ہے، مٹی پانی کو کاریگر نے ایجا بنایا، کچھ آخری ہاں اللہ نے مٹی وچو اے چہرہ بنایا، اے چہرہ بنایا، اے چہرہ بنایا، اور فیام میں چاپا دے یار الحمدللہ عالم دین دی زیارت کی دیئے بابا، عالم دے چہرے وچ نور رہا، آدھے کہ نہیں آدھے اللہ والے دے چہرے وچ جنہیں منیں دے ہو ذرا بولو اللہ والے دے چہرے وچ والدین واسطے اللہ نے فرمائے نا کہ اپنے والد اپنی والدہ دا ادب نال دیدار کیتا کر، ماں باپ دی زیارت کرنا بھی بات، ماں باپ دے چہرے وچ نورے، عالم دے چہرے وچ نورے، ولی صوفی دے چہرے وچ نورے۔ میں ہی مجمع وچ دیکھ رہی ہاں کتنے چہرے میں کو نظر آ رہی ہیں جنہ چہریاں وچ نورے، سچ بولن والے، حلال کھاون والے، نمازاں دی پابندی کرن والے، اللہ دی توحید دے جھنڈے بلند کرن والے، ختم نبوت اور عظمت رسالت نال وفاواں کرن والے، او چہرے دیکھ رہی ہوں جنہ چہریاں وچ نورے، جلا رائی دے روشن ضمیرو سنو سنو، سید کاظمی آیا بیان قرآن سنایا، ای چہرے وچ نور، او چہرے وچ نور، او چہرے وچ نور، او چہرے وچ نور۔ سنو سید کاظمی آدھے کچھ نہیں اے ساری مٹی ہے، جتنے نور نظر آندے پن اے سارے نور بس ہوں نور والے دے نور۔ بولو بڑھاون والا کون ہے؟ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون
يبغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. میں قرآن پڑھ رہی ہوں تاکہ حاجی صاحب دی ملک عبدالعزیز صاحب دی خبر نور نال فریج بنے تو صحیح اتنا ثواب پہنچا کے اپنا سبحان اللہ. یار میرے نظرہ بچ نظرہ پاؤ میں ایک جملہ سمجھا رہی ہوں. کاریگر دی کاریگری کو سلامے جے خمیر مٹی وچ چاہتا اے وجود بنایا اے بدن بنایا اے جسم بنایا. سنو کمال توڑا نہیں ملک محمد نبی کمال اون کاریگر دا ہے جے مٹی کو ایسا بنایا کہ اج مٹی ہے مگر ڈہتی ودیے ہے مٹی مگر مٹی بلندی ودیے ہے مٹی مگر مٹی بیان سندی ودیے ہے مٹی مگر مٹی ذائقے چکھدی ودیے ہے مٹی مگر مٹی کو اللہ نے سنگن دی طاقت بخشی سنگ کے اے بوئے اے بدبو اے تازہ اے باسی اے پروت ہے. مٹی ہے مگر سچیں دیئے مٹی ہے مگر چل دیئے دوڑ دیئے کھسیں دیئے پکڑیں دیئے اپنی کیفیت دیکھ اے تیرا کمال نہیں ملک جام خان رئیس قرآن سمجھ مٹی کو اللہ نے جی شان نال بنایا. سنو ہے مٹی مگر مٹی اج آزان پڑھ دیئے تے مٹی قرآن پڑھ دیئے. بولو اے تعریفاں کہ جائیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. سمجھو قرآن منہا خلقناکم تو اکو بنایا خمیر مٹی بھی چچایا. اور میں پہلا جملہ ذرا کھول بیٹھا اچھی آواز ہے میرے سوال کا جواب دے ملے. اے چہرے بناون والا جن نہیں بول دیا انہاں کو کہہ بنائے بھائی سونے ہو عقیدہ توحیدی کریں سنجدہ کرو ذرا گرج کے آکھو اللہ. ایک بھائی گال کرا ہے اے مٹی مگر مٹی جلے مولا دا نا چین دیئے بناون والے کو ہی مٹی تے پیار آوے. اور تو بولو نا آکھو اللہ تھوڑی گرجے چاکھو اللہ. اے چہرے بناون والا اللہ میاں جڑا چپ بیٹھے بولن دی توفیق عطا فرما ذرا بے تکلف میں نال بولو. اے مکھڑے بناون والا اے صورتاں بناون والا اے شکلاں بناون والا اے خوبصورت چہرے سجاون والا. ایک جملہ بیا سمجھو
اے جسم ادھر دیکھو، اے جسم اللہ نے اے جسم اے بدن اے جان بنائی تے خمیر اٹھایا مٹی کنو سنو ہی جسم دے پالن واسطے خاکی بدن دی نشو و نما واسطے اللہ نے غذاواں بھی پیدا فرما چھوڑے نے ملک جام خان زمیندار مزدور امیر فقیر تو کو میں کو اللہ نے خمیر چاہ کے مٹی وچوں جو اسماعیل شاہ دی جان بنائی اندی خوراک بھی مولا نے مٹی وچوں پیدا کی ہے میں اناج دی جڑی قسم کھانا مٹی وچوں آئی ہے میں سبزیات پسند کرے گا مٹی وچوں ہیں خشک میوے کھانے ہیں مٹی وچوں ہیں سارا نعمتاں جڑا غذا خوراک ہے ای بدن کو طاقت دینے او چیزاں اللہ زمین چو پیدا کیتن اگر میرے نظرہ وچ نظرہ ناکھا ہی جسم وچ اللہ نے ایک روح پاتی ہے اور روح بھیجی ہے آسمان تو روح دی غذا بھی اللہ نے نازل فرمائی ہے آسمان جسم آیا زمین چو اور غذا بھی آئی روح آیا آسمانہ تو اللہ دا آرڈر ہے نا الروح من امر ربی روح دی غذا اللہ دا قرآن ہے روح دی نشو و نما اللہ دا قرآن ہے روح دی تقویت اللہ دا قرآن ہے روحانیت اللہ دا قرآن ہے روح دی زندگی اللہ دا قرآن ہے سونیو خوراکاں کھاندو جسم پل دے اے جا محفلاں وچ آ کے فقیراں دی نگری وچ قرآن سن دے او تہاڈی روح کو زندگی ملدے محفل سجی ہے یہ روحانی محفل ہے تاکہ تواڈے میرے روح وچ قوت آوے زندگی آوے جان آوے تقویت آوے منہا خلقناکم تو کو بنایا خمیر مٹی وچ چاتا دوجا جملہ دے رہی ہاں ایک جسم بئی روح ایک دی آمن والے ہی جسم کنو روح پرواز تھی ونجنی میاں ایک دی موت آونی بولو ایک دی موت جڑے بولندن انہاں تے بھی موت آونی ہے جڑے نہیں بولے بے شک نہ بولو موت آونی ہے ایک دی آون والا ہے صدا ہی جان جرو نہیں رہنا ایک دی روح پرواز تھی ونجنی ہے اعلان تھی ودا ہوندے فلاں بن فلاں فلاں بستی والا فلاں گلی محلے والا بقوائے الہی انتقال فرما چکے فوت تھی چکے اللہ کو پیارا تھے سجن سارے کٹھے تھے جلنے انہیں گھر پہنچے آج کوئی نہیں آدھا جو ملک صاحب کی تھین شاہ صاحب کی تھین جام صاحب کی تھین ہر کوئی پچھتا ودے جو میت کت رکھیے شاہ صاحب ترون آلے خطیب صاحب ترون آلے حاجی صاحب ملک صاحب ترون آلے نواب تے جام تے رئیس بنیا ودے ترون آلے ایک دیا من والے جرلے تو نکل ونجنی ہے سنو سب تو پہلے جرلے روح نکلنی ہے میرا نام خس ونجنے میرا نام خسیج ونجنے میرا نام ختم تھی ونجنے نام دی کہانی دنیا میں چمک ونجنی ہے ہر کوئی آدمی میت کی تھا رکھیے تے جرلے جنازے واسطے ون کھڑتے ہیں صفا بڑیا ہونے میت سامنے رکھی ہوندی ہے امام صاحب طریقہ نماز
سمجھے دیو ہے روزانہ سوندے ودے ہیں امام صاحبہ دے فنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے درودی ہوئے تاجدار مدینہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اور امام صاحبہ دے سونے و دعا کرنی ہے دعائے مغفرت ہی وے حاضر میت واسطے حاضر میت واسطے کوئی نہیں آتا جو حاجی صاحب واسطے دعا کرو ملکیہ خان واسطے یا شاہ صاحب واسطے دعا کرو ہر کوئی ہکی لائن چلا گے میت 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 اللہ اکبر والثنائے والتکبیر دعا درو شریف والتکبیر دعا جنازے وچ ہر کوئی پردہ کرے اللہم اغفر لحینا ومیتنا سونیا سب جیندیاں کو معاف فرما اللہ سج مردیاں کو معاف فرما ایک دی میں بھی میت ایک دی تو بھی میت ایک دی نواب خان بھی میت سنو قرآن سمجھو جلے میت کو موڈیاں دے چاہتے جنازہ کندیاں دے چاہتے قبرستان پہنچے ہیں قبر کھٹی پئیے ہکو جہی قبر شاگیردار سرمایہ دار تو بھی ہکا قبر دی پوزیشن میں سوا مزدور فقیر تامی قبر ہکو جہی آمنی ہے جلے قبر دفن کر گندے ہیں منا دے من مٹی والا گے پلٹ کے واپس آمن کو دے ہیں سیانے دن یار پہنچی خاک وہیں جہاں کا خمیر تھا قرآن سمجھو ہوں ویلے سیانے آدن جتوں مٹی چوی ہے بابا اج مٹی ولدی اٹھائی پج گئی ہے یہ قرآن سمجھے منہا خلقناکم اے چہرے بناون والا جو اللہ ہے وفیہا نعیدکم تے جلے اے مٹی ہوں مٹی وچ پجوے دیئے اے مٹی ہوں خمیر والی جا وچ دفن تھی میں دیئے میں کنو جا مسئلہ سمجھ آیا جنہیں چہرے بڑھاون والا اللہ ہے بولو انہیں شکلہ مٹاون والا بھی آئے صدا اے چہرے دے نور نیران خدا گواہ جرلے بیانات واسطے بڑے بڑے کانفرنساں بڑے بڑے جلسیاں دے ویندے ہیں تے لوگ گڈی دے پھل چھٹے دے کھڑن شاہ صاحب ہے فلاں خطیب پاکستان ہے اللہ گواہ ہوں میرے اکھی وچوں ہنجو نکل آندے نے یار اساں کنوں کتنے بڑے بڑے اللہ والے پہلے ٹوٹ اج اساں لائن دے اندر چل رہی ہیں چرخے دا پہیا گمدا پہ ساقی کی نوازش جاری ہے مہمان بدلتے رہتے ہیں اج توڑے جلا رائیں جی مسجد وچ خطیب مولانا محمد شفیع کے صدا نہ اے خطیب رامنے نہ اے سامعین رامنے آج توڑا مہمان محمد اسماعیل شاہ کاظمی ہے صدا نہ اے واعظین رحمن نہ اے سامعین رحمن سونیو اے سارا کھیل عرضی ہی بے فانی ہی بے کل او بیلاہا حاجی عبدالعزیز صاحب یقیناً مرحومنا محفلان دی زینت بن کے باندے حسن اج او قبر سمگن حاجی عبدالغفور صاحب بیٹھے آمن والا گھڑی آمن والی ہے نہ میں ہو سا نہ تسا ہو سو سنیو ہا بھی نہ اللہ دا ہے بھی نہ اللہ دا صدا اچھا رہنے ہکو نہ اللہ میں ترائے چیزاں سمجھا رہی ہوں اور میرے انگلی کی طرف دیکھو منہا خلقناکم اے چہرے بناون والا جی وفیہا نعیدکم جب چاہے شکلہ مٹاون والا جلے قبر میں چلیا گیا
دفن تھی گے کم و بیش ملک محمد نوید رستے میں ذکر کر رہی ہیں کم و بیش 7-8 مہینے گزرے حاجی عبدالعزیز صاحب اللہ کو پیارے تھے جرلے قبر چو دفن کر گیتا سنو جڑا دفنی جگیا اپنی ٹھیٹ سرائکی بیچ کیا دے پوری جگیا اندہ باب ٹھاک نہیں تھیا اندہ قصہ مک نہیں گیا اندی کہانی ختم نہیں تھی ایک دیوال آن والے بڑا مرحلہ باقی ہے وَمِنَّهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى قرآن سمجھو ایک کھڑی آمن والی ہے ولی ہے قبرہ کھلنے موتا اپنی قبور بچو اللہ دے آڈر نال اٹھنے عامر دا امر حرکت چاسی قادر دی قدرت دے کرشمے ظاہر حسن خلاق عالم دا آڈر چلنے توڑی قبر بھی کھلنی ہے میری بھی کھلنی ہے ایک دی آمن والے والقبرہ حسن ہر کوئی اپنی قبر بچو ول اٹھی سی ول اللہ دے حضور حاضری برحق کے پیشی برحق کے مالک دی عدالت وچ حاضری برحق کے سنیا غرہ نہ تھی غافل نہ تھی متکبر نہ تھی نخرے وچ نہ غرور نہ کر او گھڑی آمن والی ہے میں بھی اللہ دے حضور حاضر تھی منے تو سامی اللہ دے حضور حاضر تھی منے قبران جوان کے کہانی مک نہیں مندی بل اٹھنا بھی برحق کے حاضری بھی برحق کے پیشی بھی برحق کے ہی وسط قرآن کے وَمِنَهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى مولا نے ول اٹھا بنے ول زندگی دے انہیں ول کھڑا کر دے انہیں ول جگہ دے انہیں ان میں ترے جملے سمجھا سنو اے چہرے بناون والا جب چاہے اے ساریاں شکلاں مٹاون والا اور جب چاسی ول اٹھاون والا بولو جب چاسی سورہ یاسین قرآن دا دل ہے صاحبان علم بیٹھے ہو میں چہرے دیکھ رہی ہاں جلے روزانہ قرآن دی تلاوت کریں دے ہو سورہ یاسین دے آخری رکوع اللہ نے رنگ بیان فرمائے او جڑا لایا کل کملا ودہاتے بھری ہوئی ہڈی میں پیس کے مروڑ مکول کے سٹ کے ریزہ ریزہ کر کے آدھے سائیں نہ ہڈیاں بھی چوبل کہیں اٹھاونے اللہ قرآن دے دلج فرمائے عقل کر ہوش دے ناخن گھنی جڑی ہڈی چاہی بدے کچھ ہے تا صحیح جڑا تو ککھ نہ ہمیں پہلی بار تے کو کہیں بڑھایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا محفل میں ذرا فکر آخرت دا رنگ دی بیٹھا بیانت میں فضائل نہیں بولیا میں موت بیان کر رہی ہوں اللہ دا نا ذرا گرج کے گنو نا اے چہرے بڑھاون والا آج بولو روح موجود ہے بول سکتے ہو کل روح نکل گئی چاہو والی نہیں بول سکتے نا اے مکھڑے بڑھاون والا اے شکلہ بڑھاون والا اور جب چاہے ساری شکلہ مٹاون والا جب چاسی ول اٹھاون والا اچھا صاحبان علم بیٹھے ہو ایک حسین نظارے دی دعوت دے رہی ہاں جلا رہی والو تھوڑی دیر جلا رہی چھوڑو
تصورات دی دنیا وچ میرے نال چلو، قرآن سمجھے اے آیت سمجھیے، تھوڑی دیر دعوت نظارہ دینا، چلو تصورات دی دنیا میں چلتے ہیں شہر مدینہ۔ ایک نظاری چلو شہر مدینہ اور پرانے چہرے دیکھ لیا، جلسے سنن والے، واز سنن والے، ماشاءاللہ حج عمرے والے بیٹھے ہو، غور کرو۔ عرب دی دھرتی ہے شہر مدینہ منور ہے، مدینہ منورہ وچ اے مقدس ترین خطہ ہے جکو ریاض الجنہ سنے میں دل چھرے تصور مدینہ دے آنکھو سبحان اللہ، اور ذرا فضائل جنو گالین آنکھو سبحان اللہ۔ سنو قرآن سمجھو، قرآن سمجھو، قرآن سمجھو، تصورات دی دنیا میں چلے میں مدینے پہنچا تے این ریاض الجنہ کوڑی تھے، اللہ سب کو دکھاوے، اللہ میاں بار بار سب کو زیارت نصیب فرما۔ سنو جلے ریاض الجنہ پہنچا، میں ڈٹھے تا کیا ڈٹھے، اے او خطہ ہے جتھاں سڑے سرکار رہنے، دعوت نظارہ دیکھ کے آخریاں اتھا سرکار رہنے تے سرکار دے نال نال دو یار رہنے، ایک سیدنا صدیق اکبر یا سیدنا فاروق اعظم آقا رہنے تے دو غلام رہنے، اے ٹکڑا جنت۔ جیدہ ایمان ہے ذرا بولو اے ٹکڑا جنت۔ اگر میں ہی آنکھاں بڑا مزہ آسی، صوفی چہرے بیٹھے ہو، او جنت اللہ دے خزینے ویچے، اے جنت شہر مدینہ ویچے، اگر بولن دو تجلہ والو بولا اون جنت کو، ای جنت دے گھور چھوڑا، اون جنت ویچ، اون جنت ویچ حور و قصور آباد، مدینے والی ای جنت وچ خود سارے حضور آباد، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اے جنت دا ٹکڑے سرکار رہنے نال دو یار رہنے۔ میں قرآن پڑھ کے محنت کر کے سمجھا چکا، پونے گھنٹے وچ ایک جملہ سمجھائے، جو چہرے بناون والا اللہ ہے، بل نقشے مٹاون والا اللہ ہے، بل اٹھاون والا اللہ ہے، اے قانون قدرت ہے۔ ہن آؤ شہر مدینہ قرآن سمجھ آیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى، تو میں کو مولا بنایا، خمیر مٹی بچو چاہتا، اللہ نے جل اپنا محبوب بناونا، خمیر جنت دے ٹکڑے بچو چاہتا، حبیب بنایا، محبوب بنایا، کیا ہی خوب بنایا، جل حبیب سوار سجا بنا گتا، اے جڑی جنت والی مٹی بچ دی گئی، ہی مٹی وچو اللہ نے صدیق اکبر بنایا، فاروق اعظم بنایا۔ میں کو قرآن سمجھ آیا، آئے بھی کٹھے ہل گے بھی کٹھے ہیں، رہندے بھی کٹھے پر، ایک دیا ون والے جڑا تریجہ مرحلہ باقی ہے۔ سنو سرکار دو عالم رحمت کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سب تو پہلے میرا روزہ اطہر کھل بننے،
تے اپنے روزہ پا کے جو میں محمد جلے روز محشر اٹھ کے کھڑا تھی سا، میں کلا نہ ہو سا، اکیلا نہ ہو سا، تنہا نہ ہو سا، انہیں صدیق اکبر ہو سی، انہیں جناب عمر ہو سی، درمیان نبی سرور ہو سی۔ قرآن سمجھ آیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى۔ مولا جب تو خمیر چندے اتھائی ہستیاں ول سمیندے، جت سمیندے ول روز معاشر ہوں جگہ کنو قدرت نال اٹھیں دے۔ وحدانیت سمجھو بناون والا بھی اللہ ہے، ول قبرہ تھیں پچاون والا بھی اللہ ہے، ول جگاون والا بھی اللہ ہے۔ میں دعا دے قریب گھر میں نہ، لیکن 5-7 منٹ ایک بڑا اہم جملہ دے رہی ہاں، اور میں تھوڑی جہی دکھڑا صدمہ غم دی گال کرنی ہے تے تسا غم والے دکھڑے والے بیان سن کے آکھنے اللہ اکبر۔ کیا اللہ اکبر؟ خوشی دی خبر، واہ واہ عظمت دی گال ہوئے آکھو سبحان اللہ، تے جلے دکھڑے دی گال ہوئے آکھا کرو اللہ اکبر۔ کیا کرے؟ اور میرے نظرہ پا کے ذرا دیکھو کیا کری ہاں۔ 22 جمادی الثانی سوموار دنی ہاں، امیر المومنین خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو مسلسل 13 دن نے شدید بخار رہا۔ ابو بکر دا سر مبارک اپنی بیٹی سڑی اماں سیدہ عائشہ حسین دی جھولی وچا، میں تو صبر سمجھا رہی ہوں، ابو بکر سائیں دا سر سڑی اماں حسین عائشہ صدیقہ دی جھولی وچا، 13 دن نے بخار رہا۔ اج ابو بکر دیان جو بے پیا، فرمایا عائشہ جل حضور پاک پردہ پاتا ہا، انتقال پر ملال تھیا، سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی روح پاک پرواز تھی رہی، آپ اساں کنو جدا تھے ہل او وارہا سوموار دا۔ عائشہ 2 سال 3 مہینے 11 بعد اجول سوموار آگے، دعا کر اج دیوار اللہ میں کو اپنے کول بلا گنے۔ عائشہ حضور سائیں دے بنجن تو بعد جیون دا مزہ مٹ، میں ابو بکر چاہا اللہ میں کو اپنے کول بلا گنے، میں بھی فانی دنیا تو چلا وجا۔ فرمائے میری بیٹی عائشہ 2 سال 3 مہینے 11 میں خلیفہ رہا، مصلی رسول دے مسند رسول دے فائد رہا۔ عائشہ قلیل روزینہ تھوڑی تھوڑی تنخواہ، ایک مزدور دے برابر اجرت، بیت المال چجرہ میں وظیفہ گنداریاں۔ عائشہ ٹوٹل میزان کل میزان کرو، 2 سال 3 مہینے 11 وچ میں ابو بکر بیت المال جو کتنا وظیفہ گن چکا، کتنی تنخواہ گن چکا۔ فرمائے میری بیٹی میرا مدینے والا ذاتی گھر، میرا مکان فی الفور نقد و نقد فروخت کرو، بیچ چھوڑو، میرے مکان بیچ کے پورا تنخواہ والا پیسہ واپس بیت المال عمر فاروق کول جمع کرا چھوڑو، میری موت دا ویلا آ چکے۔ میں ابو بکر اللہ دے حضور ای حالت حاضر تھمنا چاہنا کہ امت محمدیہ دا کوئی بقایا ابو بکر دے سر تے نہ۔
سبحان اللہ. فرمایا تنخواہ واپس. سنو پھر فرمایا عائشہ ابو بکر دی وصیت میں جلے میری روح پرواز تھی ونجے میری بیٹی میرے کفن واسطے بازاروں نواں کپڑا خرید نہ کرے. اے پرانیاں چادراں جڑی میں بدھی ہوئی اوڑی ہوئی تیرا نیندہ میں بیمار پیا دوائیاں وغیرہ لگن میلیاں تھیاں پہ انہاں پرانیاں چادراں میلیاں کو دھو کے ابو بکر دا کفن بنا چھڑے. فرمایا عائشہ جڑا نواں کپڑا میرے کفن واسطے خرید کرے سو میری بیٹی ان نویں کپڑے نال مدینے دے یتیم بالاں دے جوڑے بڑا چھڑے یتیماں دے کپڑے بڑا چھڑے. زندہ لوگاں کو حق دے جو نویں جوڑے پاوے مردے کو کیا سروکارے جو کفن نواں ہوئے یا پرانا ہوئے میں تمر ونجنے مٹی وچ دفن تھی ونجنے. خبردار میری وصیت میں کو نویاں چادراں قبر جنانے چھڑے انہاں پرانے چادراں دا کفن بنائے نویں کپڑے مدینے دے یتیم بالاں دے جوڑے چا بنائے. یتیم بال نواں جوڑا پا کے ابو بکر دے ہاتھ دعا جو کر چھڑے سے اللہ بات کو حکم فرمینا میری بیٹی میری وصیت دے عمل کرے پرانا کفن نوے میری بیٹی ہو سکے ہوں پٹلے دے ہوں کھٹلے دے ہوں تختہ پاک دے میں کو غسل نوے جنہیں تختہ پاک دے 2 سال 3 مہینے پہلے اساں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے نبی پاک کو غسل دیتا ہوں پٹلے دے میں کو تھوئے شاید میرے واسطے کوئی نجات دا ذریعہ بن پوے فرمائے میں کو تھوا کے پرانا کفن پوا کے عمر کو اکھے میرا جنازہ پڑھا دے سی. میری بیٹی ابو بکر دی وصیتی میں جلے میرا جنازہ پڑھیج بنیے میری میت کو چاہ کے سیدھے روضہ رسول دے حاضر تھی بنائے میری میت کو حضور پاک دے روضہ اطہر دے سامنے زمین تے رکھ دیوے میت زمین تے رکھ کے کوئی آٹھن والا با ادب لہجے وچ عظمت سامنے رکھ کے سرکار دے روضہ انور دے قریب تھی کہ کوئی دھیمی دھیمی آواز آٹھن والا حضور پاک دے روضے دے ای آکھے یا رسول اللہ تھوڑی عظمت کو سلام ہے ابو القاسم محمد تجھا شانہ کو سلام ہے سید القونین اللہ دے حبیب تجھا رفعتا عظمتا کو سلام ہے آکھن والا سلام پیش کر کے آکھے یا رسول اللہ اج پرانا کفن پاکے توڑے روزہ دے سامنے او میت آئی پئی جے ابو بکر نے کل توڑے نا کو اپنی بیٹی عائشہ واری یا رسول اللہ اجو میت بن کے آیا پہ میں جے کل ہجرت دی رات میرے محمد تو کو کندیاں دے اٹھا گیا یا رسول اللہ اجو میت بن کے آیا پہ میں جے زر کثیر خرچ کر کے تجھے بلال کو آزاد کروایا میرے محمد اونی تو سڈھیروں دعائی نے چھڑیا وہ ابو بکر اج مئیے تھے او یار غار اج مئیے تھے او وفادار اج مئیے تھے عائشہ دا بابا اج مئیے تھے
رسول اللہ تیرے قدموں میں میت آیا پہ کہ قبر جوگی جا منگ دے دفن تھی من دی جا منگ دے تیرے قدموں میں سمن جوگی جا منگ دے فرمائے عائشہ ہنا جملے تو بعد اگر اجازت مل بنے میں کو سرکار دے قدموں میں جو سمانی وے روضہ رسول دے اندر دفنانی وے اگر اجازت نہ ملے ول میں ایمن سب دا اہل نہ ہو سا میں کو جنت البقیع دے پرلے کونے میں دفنا چھڑے میری بیٹی میرا ساریاں وصیتاں دے عمل کرے اچانک صدیق اکبر دے آنسو رواں تھے انجوے پہ رو کے فرمایا بیٹی الوداع دا ویلا آگے وصال دا لمحہ آگے موت دی گھڑی آگئی ہے اجل آگے ازل آگے پیغام ربی آگے ملک الموت اج ترے صدیق تے آیا کھڑے عائشہ ول اللہ کو منظور ہے ملاقاتاں تھی سلحوض کوثر تے جلے تواڈے سردار تے میرے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی صدارت ہو سی عائشہ الوداع تیرا بابا والروز معاشر مرسی السلام علیکم ورحمت اللہ اتنے تی صدیق اکبر نے موجد پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہی کلمہ مکمل تھیا ابو بکر سائیں دی روح پرواز تھی گئی خلیفہ اول جاکھی نٹیج گیا انتقال برحلال تھی گیا وفات حضرت آیات تھی گئی دم نکل گیا سنو زمیدارو رسول اللہ دا خلیفہ اج موت یارے نارے بلوی موت عائشہ صدیقہ دا ابے بلوی موت محمد عربی دا پہلا رفیق بلوی موت اج روح نکل گئی عائشہ زارا قطار رو دی بیٹھئے اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مانی تھے سکندر جب دنیا سے چلا تو دونوں ہاتھ خالی تھے ارے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا یہ چمن ہے سیر کرنے کا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا آئے تھے مثل بلبل سیر گلشن کر چلے سنبھال مالی تو باغ اپنا ہم مسافر گھر چلے زمیندارو ایک نیٹر ونجنے تاجرو ایک نیٹر ونجنے وجہ وجہ پکا پا کے ناز کریں دیو ایک نیٹر ونجنے بڑا بڑا گاڑیا تے پروٹوکول چل دیو ایک نیٹر ونجنے ابو بکر دی روح پرواز تھئی سارا وصیتاں دے عمل کیتا گیا جلے پرانا کفن پوا کے ابو بکر دی میت روز رسول دے سامنے رکھی گئی آکھن والے ندانی تھی اللہ گواہ اللہ گواہ اللہ گواہ اجا آکھن والے دے جملے پورے نہن تھے محمد عربی دے روزہ پاک دا دروازہ خود بخود کھل گیا ابو بکر کو سرکار دے قدموں میں سمایا گیا میں کو قرآن سمجھ آیا منہا خلقناکم وفیہا
نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. بناون والا بھی اللہ ہے، نقشے مٹاون والا بھی اللہ ہے، ایک نیامن والا ہے، بل اٹھاون والا بھی اللہ. پتہ چلا ہر شے فانی ہے، بولو صدا رہن والا کون؟ اللہ. اللہ. اچھا میں بھی کافی مصروف آمی گجرانوالا کنوگا وزیر آباد شہر چساں تجوید و قرات فن خطابت کورس رکھیا ہوئے 40 دن دا ویڈی گزر گئن. میں 3-4 دن واسطے نکلیا، میرا سندھ تک چھوٹا جہا سفر ہے، چاچڑا شریف تے اباڑو وغیرہ کو میرے سفر ہیں، میری بھی واپسی ہے، دعا کرے سو. 35 تقریباً وہ بچے جڑے الحمدللہ قرات بھی پڑھ دے پن تے فن خطابت سکھ دے پن، تقریر سکھ دے پن. اور عجیب ہے کہ تواڈے علاقے دے نوجوان عالم دین مولانا حافظ عبدالشکور بھی ساڑھے اتھائی نال ان ڈیوٹی اچھن، وہ بھی ہن بے قاری صاحبان بھی میرا عملہ ہاں. میں کہ چلاؤ میں انشاءاللہ 2-4 دن واپس آنا. دعا کرو اللہ ان کورس کو بھی کامیابی دے وے، اچھے مبلغ اچھے قاری تیار تھی رہی ہیں، انہاں واسطے دعا کرے سو. انہاں بقیہ ویڈیے چی اگر کوئی بچہ حافظ قرآن یا کوئی عالم دین آمنا چاہے تو انشاءاللہ اسا نوکری کرنی ہے. چندے دی ضرورت نہیں، بندے دی ضرورت ہوں گی ہے. دعا کر دے سو اللہ پاک ان ادارے کو سلینا سلسلہ کو قائم رکھیں. لاہور میرا ادارہ، لودرا میرا ادارہ نوکری کر رہی ہے دین دی، اللہ قبول فرماویں. میرے بہترین دوست مولانا قاری محمد شفیق صاحب انشاءاللہ رابطے بچن، بل زندگی باقی ملاقات باقی، فقیرانہ آئے صدا کر چلے. بس اتنا آکھنا ہاں دوستو، آپ آئے تو یاد چاہے کہ حاجی عبدالعزیز چلے گئن، لیکن میں تو کوئی یاد رہنا چاہنا کہ ایک نہیں آمن والا ہے، میں ہی بننے تو صحیح بننے. بس بقیہ زندگی میں عمل اچھے کرو. اے دسو آپا جو مٹی کنو بنی ہے، مٹی کو نخرا چھک دے یا آجزی چھک دی؟ آجزی. بولو ذرا آجزی. ایک تو میرے نال وعدہ کرو آج تو بعد اپنی کیفیت حیثیت کو سمجھ کے آجزی نال زندگی گزارنی ہے. نخرہ تکبر دفع کرو.